بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بی اے پارٹ 2۔ الحمدللہ آپ کی کتاب اسلامیت الیکٹیو کا سلیبس تقریباً مکمل ہونے والا ہے، اور یہ چند ٹاپک رہ گئے ہیں۔ وہ ان میں سے ایک ہم آج کرنے لگے ہیں کہ مسلمانوں نے دور بنو امیہ میں کیا رفاہی کارنامے سر انجام دیے۔ یہ جو دور بنو امیہ اسلامی حکومت کا دور ہے، اور بنو امیہ اس کے بانی ہیں، تو یہ ٹاپک آج ہم پڑھتے ہیں۔ یہ بھی 15 نمبر کا ہی آتا ہے، تو اس کے مطابق ہی آپ اس کا میٹیریل تیار کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں پہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال کے بعد وفات پا گئے، یعنی 10 ہجری میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد خلفۂ راشدین کا دور شروع ہوا۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور قریبی ساتھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان چاروں خلفاء کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب، دنیا میں رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نائب ہوتے ہیں، اللہ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق انسانوں کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب رسول چلے گئے تو رسول کے جو قریبی ساتھی، ان کے تربیت یافتہ، ان کے وفادار، اسلام سے وفادار مومن مسلمان صالح صحابہ، ان کے دور کو، خلفۂ راشدین کے دور کو آئیڈیل اسلامک دور کہا جاتا ہے حکمرانی کے حساب سے۔ تو وہ خلفاء یعنی خلیفہ کی جمع، یعنی رسول کے نائب۔ تو یہ کیونکہ وہ دین اسلام، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حکمران بنے، اور امیر المومنین انہوں نے لقب اپنے لیے رکھا، تو استعمال کیا۔ تو یہ سارے دور تقریباً 30 سال پہ محیط ہے۔ تو 10 سال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، اور 30 سال تقریباً خلفائے راشدین کا دور، جو میں نے چاروں ابھی آپ کو صحابہ اکرام کے نام بتائے ہیں۔ اس کے بعد بنو امیہ، قریشی کی ایک شاخ ہے بنو امیہ، اس نے حکومت سنبھال لی اسلامک مملکت کی۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیریڈ میں، جو 10 سال تقریباً 11 سال رہا ہے، تقریباً تمام دنیا پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، یعنی اسلام اتنا پھیل گیا ماشاءاللہ سے، اور اتنی فتوحات ہوئیں، بہت بڑی اسلامک سلطنت بن چکی تھی، اور اس کو صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور ہر صوبے کا ایک گورنر مقرر کر دیا گیا تھا۔ اب آگے حضرت عثمان کے پیریڈ میں بھی یہی ماشاءاللہ سے سلسلہ رہا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ تو اس کے بعد بنو امیہ جو ہیں وہ اتنی بڑی اسلامک سلطنت پہ قابض ہو گئے۔ قریشی کی ایک شاخ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو خلیفہ عبد الملک بن مروان اس کے بانی تھے۔ تو ان لوگوں نے 41 ہجری، 10 سال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیریڈ، اور 30 سال خلفۂ راشدین کا پیریڈ، یہ تقریباً 40 سال بنتے ہیں، 40-41 سال۔ تو اس پیریڈ میں 40، ہم یہ کہیں گے کہ 41 ہجری کو بنو امیہ کے دور حکومت کا آغاز ہوا، اور یہ رہا 132 ہجری تک۔ تو یہ بنتے ہیں تقریباً 91 سال، 91 ایئرس۔ تو بنو امیہ کی حکومت رہی ہے اتنی بڑی وسیع و عریض اسلامک سلطنت پہ۔ تو
جہاں دیگر معاملات رہے ہیں، کمپلیکیشنز رہی ہیں، وہاں پہ ان لوگوں نے، کیونکہ آمدن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی اسلامک سلطنت کی، تو رفع عامہ کے کام، لوگوں کی سہولت کے کام بھی کچھ کیے گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب جہاں پہ حجاز اس کا ایک بہت بڑا خطہ ہے، اور اس کے اندر مکہ مکرمہ ہے، اور اسی کے اندر مدینہ منورہ ہے، تو یہ سارا عرب کا علاقہ آپ کو پتہ ہے لک و دک صحرا ہے۔ تو اس وقت تو وہاں تیل نہیں پیدا ہوا تھا، زمین سے نہیں نکلا تھا، اس وقت تو بس وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے اور وسائل بہت کم تھے۔ تو اسلام کی بدولت اسلام تو دور دور تک پھیل گیا، لیکن زندگی بہت وہی سادہ انداز و اطوار تھے۔ تو کہیں کہیں پانی تھا، اور کہیں کہیں کوئی جزیرہ نظر آ جاتا، اور باغات کوئی تھوڑے بہت کھجوروں کے، اور اس طرح ہریالی، زیادہ تر صحرائی تھا اور خشک پہاڑ۔ اب ایسی صورتحال میں وہاں پہ زندگی بہت سخت تھی، لیکن جب بنو امیہ کے دور میں ذرائع آمدن بہت زیادہ بڑھ گئے، تو پھر کچھ رفاہی کام بھی کیے گئے، جن میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں پانی آب زمزم ہی تھا جو کہ ایک ذریعہ تھا، تو پانی کی فراہمی کے لیے ارد گرد چشمے بنائے گئے۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں، جو دوسرے خلیفہ تھے بنو امیہ میں، تو تمام راستوں پر جتنے بھی ٹریکس تھے ان کے، ایک راستہ شام کی طرف جاتا تھا، اور ایک راستہ افریقہ کی طرف جاتا تھا، اور ایک راستہ ادھر بر صغیر کی طرف آتا تھا۔ تو وہاں پہنچنے کے لیے، تجارتی قافلوں کے لیے، ویسے سفر کرنے کے لیے جو راستے تھے ان پر کنویں بنوائے گئے، چشمے بنائے گئے، تاکہ لوگوں کو پانی کی سہولت دی جائے، اور کئی جگہوں پہ نہریں بنوائی گئیں۔ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں مکہ مکرمہ میں میٹھے پانی کی بڑی قلت تھی۔ سلیمان نے آب شیریں کا چشمہ ایک بنوایا، اور یہ چشمہ خالد بن عبداللہ والی مکہ کے زیر نگرانی بنایا گیا، اور اس سے سیسا کے نل کے ذریعے حرم میں پانی لایا گیا۔ سیسا ایک میٹل ہے، لوہے کی طرح، تو جو زمزم کے درمیان مطلب فوارے کے طور پہ گرتا تھا۔ رکن یمانی اور زمزم کے درمیان فوارے کی صورت میں وہاں پہ گرایا جاتا تھا تاکہ لوگ اسے استعمال کر سکیں۔ اس کے افتتاح کی تقریب میں خالد بن عبداللہ نے تمام اہل مکہ کو دعوت بھی دی۔ اس چشمے کی وجہ سے مکہ میں میٹھے پانی کی افراط ہو گئی، اور زمزم کے مقابلے میں لیکن اس کو مقبولیت نہ ہوئی۔ یہ دیگر کاموں، زمزم تو پینے کے لیے استعمال ہوتا تھا، یہ دیگر کاموں کے لیے استعمال ہونے کے لیے پانی لایا گیا۔ آبپاشی، کھیتی باڑی تھوڑی بہت، اور باغات تھے کھجوروں کے، اس کے لیے بھی آبپاشی کے لیے نہروں کی تعمیر کی گئی۔ پانی پینے کے لیے تو جو پہلا آپ کا پوائنٹ ہے، چشمے بنائے گئے تھے میٹھے پانی کے، کیونکہ جو سمندر ہے جدہ کے پاس، جو ایک راستہ ہے جدھر سے ہم جاتے ہیں پاکستان کے لوگ عمرے اور حج کے لیے، تو وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں آپ سمندر کا پانی تو سخت نمکین ہوتا ہے اور کڑوا، وہ نہیں پیا جا سکتا، تو میٹھے پانی کے چشمے پینے کے لیے بنائے گئے، اور آبپاشی کے لیے نہریں کھدوائی گئیں۔ اور امیر معاویہ کے دور میں زراعت کی ترقی کے لیے مدینہ کے ارد گرد پہلے ہی باغات تھے کھجوروں کے، اس کو مزید ترقی دی گئی، اور 3 نہریں بنوائی گئیں، کتامہ اور ازرق اور شہداء کی نہریں نام ہیں ان کے، نہر شہداء، نہر ازرق اور نہر کتامہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بصرہ میں ایک نہر کھود دی گئی تھی، اور جو نہر معقل کے نام سے موسوم تھی، تو ابن زیاد نے دوبارہ اسے کھدوا کر صاف کرایا اور اسی کو رینیو کیا۔
تو اس طرح مدینہ کے ارد گرد زراعت کو ترقی دینے کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈاک کے انتظام کا مستحق بنیادوں پر جو ہے وہ انتظام کیا گیا، ڈاک کے ترسیل کے لیے، ڈاک بھجوانے کے لیے۔ یہ بھی کام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے، اور ڈاک کا مستقل محکمہ بنایا گیا تھا باقاعدہ، اور اس کے لیے خط و کتابت کے لیے، پیغام رسانی کے لیے تیز رفتار گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اور پورے ملک میں جو پیغامات بھیجنے ہوتے تھے سرکاری یا غیر سرکاری، اس کے ذریعے کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد حوض اور تالاب تعمیر کیے گئے، جیسے کہیں اگر سال میں کسی جگہ بارش ہونے کا انہیں امکان ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ ایسی کھدائی کرا دیتے تاکہ وہ پانی پھیل کے ضائع نہ ہو جائے اور ایک جگہ جمع رہے۔ تو اس طرح عرب کے پورے راستوں میں حشام بن عبد الملک کے دور میں حاجیوں کی آسائش و آرام کے لیے مکہ کے راستے میں کہ جدھر جدھر سے حاجیوں کے آنے کے راستے تھے ان راستوں پر بھی حوض اور تالاب بنوائے گئے، یعنی اس طریقے سے تعمیر کیے گئے کہ اگر یہ خود بھی پانی وہاں ڈالیں تو وہ پانی محفوظ رہے، ریت کے اوپر ضائع نہ جائے، اور اگر بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ پانی جمع ہو۔ اس طریقے کے حوض اور تالاب بنائے گئے۔ نہروں، شہروں اور چھاؤنیوں کی تعمیر کی گئی، نئے شہر بنائے گئے، نئے شہر تعمیر کیے گئے، پرانے شہروں کو درست کیا گیا، اس کے اندر تعمیراتی کام کیے گئے۔ یہ بھی امیر معاویہ کا ایک دور حکومت بہت طویل ہے، تو یہ بھی ان کے دور میں کیا گیا، اور نئے شہر بھی بنائے گئے، اور کئی شہر تباہ ہو چکے تھے۔ کئی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، کہیں بیماری آ گئی، لوگ وہ علاقہ چھوڑ گئے، یا کوئی اور اس طرح کی آفات آئیں، تو ایسے شہر، شام کے قریب ایک شہر تھا مارش، اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ کیروان افریقہ میں ایک نیا شہر بنایا گیا، اور افریقہ کے بربر بڑے بغاوت پسند تھے، اور ان کو فوجی طاقت مسلط رہتی تھی ہر وقت، ان کے لیے مستقل وہ باغی تھے، ہر وقت وہ کسی نہ کسی فساد میں بربر جو ہیں وہ قبیلہ وہ مبتلا رہتے تھے، تو وہاں پہ مستقل فوجی چھاؤنیاں قائم کی گئیں تاکہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے، تو شہر بھی بنائے گئے اور چھاؤنیاں بھی تعمیر کی گئیں۔ اس کے علاوہ سڑکوں کی تعمیر، جو ایک اہم، کہیں کسی بھی ملک کی ترقی میں سڑکوں کا بہت اہم رول ہے، تو ولید بن عبد الملک جب تیسرے سال یعنی 88 ہجری میں انہوں نے تمام ممالک کی سڑکیں درست کروائیں اور ان پر سنگ میل نصب کروائے۔ سنگ میل نصب کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر میل کے بعد ایک پتھر وہاں پہ رکھ دیا گیا اور اس پہ کوئی نشان لگا دیا گیا، جس سے سفر کرنے والا اندازہ لگا لیتا کہ ایک میل ہو چکا ہے۔ نمبرنگ بھی کر دی جاتی ہے، بعض اوقات صرف نشان لگا دیا جاتا ہے کہ کتنے میل گزر گئے ہیں اور کتنے میل رہ گئے ہیں، تو یہ سنگ میل یعنی لگائے گئے اور سڑکیں بنائی گئیں اور سڑکوں کی تعمیر کی گئی، مرمت کی گئی۔ اس کے علاوہ سڑکوں اور راستوں پہ جہاں حوض، اور آپ نے پیچھے دیکھا حوض بنائے گئے تھے، تالاب بنائے گئے تھے، پانی کا انتظام کیا گیا تھا، سڑکیں بہتر بنائی گئی تھیں، تو اسی طرح ان سڑکوں کے ارد گرد مہمان خانے، جسے آپ سرائے کہہ لیں، کہ اگر کوئی مسافر جا رہے ہیں، رات ہو گئی ہے، تو انہیں محفوظ حفاظت سے رہنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے وہاں پہ ایسی سرائے بنائی گئیں کہ وہ اپنے جانور، گھوڑے، اونٹ، خچر باندھ سکیں اور خود بھی آرام کر سکیں، اپنا سامان وہاں رکھ سکیں، تو مہمان خانے جو ہیں وہ تعمیر کیے گئے۔ اور اس کے علاوہ پورے ملک میں شفا خانوں کا قیام کیا گیا حکومت کی طرف سے۔ اس سے پہلے تو یہی تھا کہ عرب بڑے سادہ زندگی گزارتے تھے اور سنیاسی ٹائپ لوگ بیٹھے ہوتے تھے،
اور وہی ان کا علاج معالجہ کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں بھی سب کانٹیننٹ سے، بر صغیر سے بہت سارے سنیاسی جاتے تھے، اور یہاں کیونکہ جڑی بوٹیاں تھیں اور وہ صحرا تھا، وہاں تو کوئی چیز نہیں تھی، تو علاج معالجے کے لیے سب کانٹیننٹ سے، علم فلکیات سکھانے کے لیے، میتھ سکھانے کے لیے، تو یہ سارے کام کرنے کے لیے بر صغیر سے جاتے تھے۔ اور اسی لیے وہاں پہ یہیں سے بت بھی گئے ہیں، اور خانہ کعبہ کو بتوں سے بھر دیا۔ یہی ہندو مشرک ہی وہاں پہ بت بھی لے کے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دیگر علوم، فلکیات اور یہ جادو ٹونے کا بھی کسی حد تک، اور یہ ستاروں کے حال بتانے والے، اور مطلب ایسٹرالوجی جو آپ قسمت کا حال بتاتے ہیں، اور ویسے ہی فلکی نظام فلکی جو ہے، اور یہ سارے علوم بر صغیر سے وہاں لوگ جاتے تھے۔ تو وہ پہلے ایسے سلسلہ چلتا تھا، کوئی سنیاسی کہیں بیٹھا ہوا ہے پہاڑوں پہ، اور وہ سارا سلسلہ یہی علاج معالجہ بھی بیچ میں سارا کچھ۔ لیکن اسلامی ریاست اب کیونکہ بہت پھیل چکی تھی اور بہت آمدن ہو گئی تھی اور ترقی ہو گئی تھی، تو اس لیے شفا خانے بہت زیادہ ولید بن عبد الملک کے دور میں شفا خانے بہت قائم کیے گئے۔ اللہ معاف رکھے، کوڑ کے مریضوں کے لیے علیحدہ، جیسے جزام بھی کہتے ہیں، علیحدہ ہاسپٹل بنائے گئے تاکہ وہ لوگوں سے میل ملاپ نہ کر سکیں اور انہیں وہیں رکھ کے علاج کیا جائے، جیسے ایک طرح سے کرنٹین کر دیا جاتا ہے، تو انہیں علیحدہ ہی رکھا جاتا، اور وہاں پہ انہیں کھانا اور تمام طرح کی سہولتیں علاج معالجے کی فراہم کی جاتی۔ اسی طرح معذوروں کی کفالت کے لیے بنو امیہ نے فنڈ قائم کیے تمام ملک میں، معذور لوگوں کے لیے کہا، جیسے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مساکین میں اور فقیروں میں آتے ہیں۔ فقیر اور مساکین ہوتے دونوں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، لیکن فقیر مانگ لیتے ہیں، مسکین مانگتے نہیں، وہ ذرا تھوڑی سی عزت نفس اور انا سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے گورنمنٹ کو الگ الگ وظائف مقرر کرنے چاہیے تاکہ انہیں مانگنا نہ پڑے اور مانگ کے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو وہ ان میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، اپاہج بھی، معذور بھی، مسکین فقیر جو نہیں کما سکتے، کمانے کے لائق نہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، یا اس طرح باقی لوگ، تو ان کے لیے فنڈ مقرر کیے گئے، اور زکوٰۃ کے فنڈ سے، کہ بعض اوقات ایسے ہو جاتا تھا کہ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے وہ حکومت کا ذمہ کہا جاتا تھا کہ ان کی کفالت حکومت کے ذمہ ہے، تو اس کا بھی انتظام کیا جاتا تھا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں جیسے ہی اذان ہوتی ہے مغرب کی، وہاں دسترخوان لگ جاتے ہیں، اور نماز کھڑی ہونے سے پہلے باجماعت فوراً وائنڈ اپ بھی کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس دور میں شروع کیا گیا تھا بنو امیہ کے پیریڈ میں، یعنی کہ روزے داروں کے روزے جو ہیں وہ افطاری کرانا مساجد میں، اس کا انتظام اس دور سے شروع کیا گیا تھا۔ یہ بھی کفالت کے ضمن میں ہی انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ ایسے لوگ جو روزہ نہیں کھولنے کی استطاعت رکھتے، ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہ مسجدوں میں آ جائیں، اور حکومت اپنے اس سے انتظام کے ذریعے ان کا روزہ جو ہے وہ افطار کروائے گی۔ تو یہ بھی ایک کفالت کی مد تھی کہ جو گھروں میں نہیں، جس کے پاس کچھ میسر، وہ مسجد میں آ جائے۔ بازار کے نرخوں کی نگرانی، یعنی ایک سسٹم سے سارے کام اب چلائے جاتے تھے، اور یعنی انتظامی ڈھانچہ مرتب کیا گیا تھا، اور جو خلیفہ بنو امیہ کا ولید تھے وہ خود بازاروں میں جاتے اور اشیاء کی قیمتیں خود پوچھتے لوگوں سے، اور پھر قیمتیں اس کی مقرر کرتے۔ اور ایک حکمران ہے متوکل، اس کے دور میں تمام اشیاء کی ارزانی تھی، اتنی زیادہ یعنی کہ اشیاء کی فراوانی تھی۔ اہل حرفہ اور تاجر خوشحال تھے۔ اہل حرفہ ہوتے ہیں جو ہنرمند لوگ ہوتے ہیں، جیسے
جیسے مرچی، جیسے ترخان، جیسے لوہار، مٹی کے برتن بنانے والے، کپڑا بنانے والے، تو یہ اور تاجر جو تجارت سارے خوشحال تھے. تو اتنی ان کے پاس دولت آ گئی تھی کہ اس دور میں بہت زیادہ محل تعمیر کیے گئے. تو جامع مسجد کی تعمیر کی گئی. جامع مسجد دمشق کی تعمیر کی گئی، یعنی دمشق جو شام کا کیپٹل ہے، تو وہاں پہ ایک بہت بڑی مسجد بنائی گئی. جامع مسجد اسے کہتے ہیں جہاں پہ جمعہ ہو اور جہاں پہ عید نماز ہوتی ہوں، یعنی کہ گیدرنگ ہو سکتی ہو، جہاں تراویح پڑھائی جاتی ہو، اور اس طرح جامع مسجد. تو 8 سال لگے اس بہت بڑی مسجد کو، جامع مسجد دمشق کو تعمیر ہونے میں. یہ بھی ان کا ایک اہم رفع یامہ کے کاموں میں سے ہے کہ مساجد بنائیں اور طالب علموں کے لیے بہت سارے ایسے ادارے بنائے جہاں وہ رہتے، ہاسٹلائز ہوتے، اور انہیں کھانا پینا سب کچھ فراہم کیا جاتا اور وہ علم حاصل کرتے. اور اس طرح یہ بنو امیہ نے 90 سال دور حکومت میں 91 کے قریب بنتا ہے. اس طرح جب ہم کسی چیز کی ڈیٹس نکالتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے وہ 6 مہینوں کا بھی فرق آ جاتا ہے، سال کا بھی فرق آ سکتا ہے. تو اس طرح ہم ہجری اور عیسوی کو جب کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اندازہ ہی دیتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے کہ 90 سال حکومت کی یا 91 سال حکومت کی، کیونکہ ساتھ ہم ہجری اور ساتھ ہم عیسوی دے رہے ہوتے ہیں سن، تو اس میں فرق آ جاتا ہے مہینوں کا. تو یہ آپ قریب بعض اوقات آبجیکٹیو کویسچن آتا ہے 2 نمبر کا، تو ایسی صورتحال میں تو یہی کہہ دیتے ہیں کہ جی 90 یا 91 سال، جہاں پہ آپ کو ہلکا سا ڈاؤٹ آ رہا ہو. تو یہ آپ کا ٹاپک ہے. تو رفع یامہ کے کام بنو امیہ کے دور میں جو 90 سال تک محیط ہے. تو کل ہم انشاءاللہ دور بنو عباس جو ان سے نیکسٹ حکمران آئے اسلامک مملکت کے اوپر، تو ان کے دور میں کیا رفاہی کام ہوئے، کل وہ ٹاپک پڑھیں گے. اللہ حافظ.